شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک کندیل میں ہے، اور کندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا ایک تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے تو جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ کندیل ان گھروں میں ہے جن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائے اور اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور نہ نماز کی اقامت سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کی عزیز رکھیں، اور تم میں سے جو انہیں اپنا دوست بنائیں گے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ کہو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راستہ نہیں دیتا۔ اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ منکر ہو جائے اس چیز سے جو ہم نے انہیں دی ہے۔ بس چند روز فائدہ اٹھا لو، جلد ہی تم جان لو گے۔ اور یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ لگاتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں۔ اللہ کی قسم، جو جھوٹ تم گر رہے ہو اس کی تم سے ضرور پوچھ تاچھ ہوگی۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے تو ان پر اپنوں میں سے 4 مرد گواہ کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو ان عورتوں کو گھروں کے اندر بند رکھو یہاں تک کہ موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے 2 مرد جو وہی بدکاری کرے تو انہیں اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ تھے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی روزی کو تو ہم نے تقسیم کیا ہے، اور ہم نے ایک کو دوسرے میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور زینے بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھر کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی۔ اور یہ چیزیں تو صرف دنیا کی زندگی کی سامان ہے، اور آخرت تیرے رب کے پاس متقیوں کے لیے ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو ہرگز نہیں مانیں گے اور نہ اسے جو اس کے آگے ہے۔ اور اگر تم اس وقت کو دیکھو جب کہ یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ایک دوسرے پر بار ڈالتا ہوگا،
जो लोग कमज़ोर समझे जाते थे वे बड़ा बनने वालों से कहेंगे, अगर तुम ना होते तो हम ज़रूर ईमान वाले होते। बड़ा बनने वाले कमज़ोर लोगों को जवाब देंगे कि हमने तुम्हें हिदायत से रोका था जबकि वो तुम्हें पहुंच चुकी थी, बल्कि तुम खुद मुजरिम हो। और कमज़ोर लोग बड़े लोग से कहेंगे, नहीं, बल्कि तुम्हारी रात दिन की तदबीरों से, जबकि तुम कहते थे कि हम अल्लाह के साथ कुफ्र करें और उसके शरीक ठहराएं। और वे अपनी पशेमानी को छुपाएंगे जबकि वे अजाब देखेंगे, और हम मुनकिरों के गदे में तोक डालेंगे। वे वही बदला पाएंगे जो वे करते थे। और हमने दोज़ख के दरोगा फरिश्ते ही बनाए, और हमने उनकी जो गिनती रखी है वो सिर्फ मुनकिरों को जांचने के लिए, ताकि यकीन हासिल कर ले वे लोग जिन्हें किताब अता हुई। और ईमान वाले अपने ईमान को बढ़ाएं और अहले किताब और मोमिनीन शक न करें। और ताकि जिन लोगों के दिल में मर्ज़ है और मुनकिर लोग कहें कि इससे अल्लाह की क्या मुराद है। इस तरह अल्लाह गुमराह करता है और हिदायत देता है जिसे चाहता है, और तेरे रब की लश्कर को सिर्फ वही जानता है। और यह तो सिर्फ समझाना है लोगों के वास्ते। वही है जो तुम्हें बिजली दिखाता है जिससे डर भी पैदा होता है और उम्मीद भी। और वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, और बिजली की गरज उसकी हमद के साथ उसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते भी उसके खौफ से। और वो बिजलियाँ भेजता है और जिस पर चाहे उन्हें गिरा देता है। और वे लोग अल्लाह के बाब में झगड़ते हैं, हालांकि वो ज़बरदस्त है, क़ुव्वत वाला है। जिस दिन हकीकत से पर्दा उठाया जाएगा और लोग सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो वे ना कर सकेंगे। उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, उन पर ज़िल्लत छाई होगी, और वे सजदे के लिए बुलाए जाते थे तो सही सालिम थे। बस मुझे छोड़ो और उन्हें जो इस कलाम को झुटलाते हैं, हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ला रहे हैं जहाँ तक वे नहीं जानते, और मैं उन्हें मोहलत दे रहा हूँ। बेशक तेरी तदबीर मजबूत है।